اس کے جی اٹھنے کے بعد یوحنا 20 باب 19 سے 23 آیت۔ پادری پروفیسر ٹونی ولیم۔ تعارف۔ مسیح یسوع کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں نکلے تو ان کے ساتھ ہی بڑے عجیب و غریب کام ہوئے۔ قبریں کھل گئیں، مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے۔ یوحنا 27:52۔ یہاں مقدس جی اٹھنے کے بعد شہر میں فوراً نہیں گئے، بلکہ یہاں لکھا ہے کہ وہ اس کے جی اٹھنے کے بعد شہر میں گئے، یعنی 3 دن تک، جب تک مسیح یسوع مردوں میں سے جی نہیں اٹھے۔ یہ تب تک قبرستان میں ہی بیٹھے رہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہے تھے؟ دراصل یہ مسیح خداوند کے مردوں میں سے زندہ ہونے کا انتظار کر رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے باراتی جتنے بھی تیار ہوں دلہا کے بغیر وہ شادی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یہی حال جی اٹھنے والوں کا بھی تھا۔ یہ زندہ تو ہو گئے تھے، لیکن ابھی یہ قبروں پر بیٹھ کر دلہا کے آنے کے منتظر تھے۔ اس کے جی اٹھنے کے بعد، مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد، اتوار کی شام کو مسیح یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے۔ اب وہ تمام شاگردوں سے ملنے کے لیے ان کے پاس آئے تھے۔ اس واقعہ کے 3 حقائق بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، دروازے بند تھے۔ شاگردوں میں بڑا خوف اور ڈر تھا، اس لیے انہوں نے دروازے بڑی مضبوطی سے بند کیے ہوئے تھے۔ ان حالات میں مسیح یسوع دروازہ کھٹکھٹائے بغیر ہی اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ مسیح یسوع کا بدن ہے، یہ روح نہیں ہے، کیونکہ روح کی ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا، لیکن یہاں جو دروازے سے گزر کر اندر داخل ہو گیا ہے، یہ جسم جلالی جسم، ایسا جسم جو تمام کثافتوں سے پاک ہے۔ اب وہ کسی بھی دیوار اور دروازے سے گزر سکتا تھا، اس لیے جب اس کے شاگردوں کے پاس اسے جانا مقصود تھا، وہ وہاں پہنچ گیا۔ خواہ دنیا کے خوف کے مارے ہم اپنے گھروں اور دلوں کے دروازے کتنی ہی مضبوطی سے بند کر لیں، جب ہمیں مسیح یسوع کی ضرورت ہوگی تو وہ تمام رکاوٹوں کو توڑ کر ہمارے پاس موجود ہوگا۔ نمبر 2، وہ خوف زدہ تھے۔ شاگردوں نے یہودیوں اور رومیوں کے ڈر سے بڑی سختی سے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ یہی وہ شاگرد تھے جو 4000 اور 5000 کی بھیڑ میں چند روٹیاں اور مچھلیاں تقسیم کرتے ہوں گے۔ ان کے سامنے مسیح یسوع نے بڑے بڑے معجزات کیے تھے، لیکن جب انہوں نے مسیح یسوع کی گرفتاری، کوڑے کھانے اور مصلوب کیے جانے کے واقعات کو دیکھا تو ان کا ایمان ڈگمگانے لگا۔ اب مسیح یسوع کی موت کے تیسرے دن ان کا خوف بہت بڑھ گیا تھا، اس لیے وہ دروازہ بند کیے بیٹھے تھے۔ شاگردوں کے اس ڈر کا علاج کوئی عام انسان نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کی موت کا ڈر تھا جس نے بڑے بڑے معجزات دکھائے تھے۔ اس ڈر کو صاف اور صرف مسیح یسوع ہی دور کر سکتا تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ گزشتہ سالوں میں نے اپنے خوف اور ڈر کے وقت ہزاروں مرتبہ مسیح یسوع کو پکارا، اور جب بھی اسے پکارا وہ اسی وقت ہمارے خوف کو دور کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ مسیح یسوع ان کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ جب انسان کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے
تو اس وقت اس کی مدد کوئی ایسا خدا نہیں کر سکتا جو کسی مندر، مقبرے یا عبادت گاہ میں موجود ہو۔ ایسے وقت میں انسان کو کسی ایسے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے برے حالات میں اس کا ساتھ کھڑا ہو۔ حالات، واقعات اور مصیبتوں کے ہاتھوں پریشان شخص جہاں بھی ہو، اس کا خدا اس کی مدد کرنے کے لیے وہیں موجود ہو۔ یہی انسان کی حقیقی ضرورت ہے۔ ایسا ہی یہاں بھی ہوا۔ مسیح یسوع نے ان کو کہیں دور سے آواز نہیں دی۔ شاگردوں نے اپنے ساتھیوں کی باتوں کا یقین نہیں کیا کیونکہ ان پر گہرا خوف طاری تھا، لیکن اب ضرورت تھی کہ مسیح ان کے ان بدتر ذہنی اور جسمانی حالات کا علاج کرے، اور وہی کرے اور ان کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ وہ جو صدرک، میثق اور عبدنجو کے ساتھ آگ کی بھٹی میں موجود تھا، اب اپنے شاگردوں کے درمیان موجود تھا۔ وہ آج ایمانداروں کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہے۔ مسیح یسوع 3 تحائف دیتا ہے۔ مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے پاس آ کر اپنی زبان مبارک سے جو انہیں کہتے ہیں، یہ محض الفاظ نہیں بلکہ 3 تحائف ہیں جو مسیح یسوع انہیں دیتے ہیں۔ نمبر 1، تمہاری سلامتی ہو۔ جب مسیح خداوند شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم پر سلامتی ہو۔ اگر مسیح یسوع کے ان الفاظ کو عربی بائبل میں دیکھیں تو وہاں اس کا ترجمہ السلام علیکم ہے۔ یہ محض ایک جملہ نہیں ہے بلکہ مسیحی ایمان اور علم الہیت کا مرکز و محور ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے اس جملے میں اپنے شاگردوں کو سلامتی کا پیغام دیا ہے۔ اس جملے کو 2 مرتبہ کہنے کے درمیان میں مسیح خداوند اپنے شاگردوں کو اپنے زخم دکھاتے ہیں، جو اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح یسوع اپنے شاگردوں سے کہہ رہے تھے کہ مجھے تمہارے لیے جو سلامتی حاصل کرنی تھی، اپنی جان کا کفارہ دینے کے وسیلے سے وہ میں نے حاصل کر لی۔ اس لیے اب تمہارے پاس سلامتی ہے، نجات ہے اور گناہوں کی معافی تمہیں مل گئی ہے۔ اس لیے اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، اس لیے تم پر سلامتی ہو۔ اس حقیقت کو کئی صدیاں بیشتر یسایہ نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ یسایہ 53 باب 5 آیت۔ یہاں یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ سلامتی کا شہزادہ دنیا میں آ کر اگر اس دنیا کو سلامتی نہ دیتا تو اور کیا دیتا۔ نمبر 2، روح القدس لو۔ اس کے بعد مسیح یسوع نے ان پر یہ کہہ کر پھونکا، روح القدس لو۔ یہاں غور کرنا چاہیے کہ مسیح یسوع نے محض کہا نہیں کہ روح القدس لو، بلکہ اس نے ان پر پھونکا بھی۔ اس واقعہ کا اگر اعمال دوسرے باب کے روح کے نزول کے واقعہ سے موازنہ کریں تو اعمال کی کتاب میں روح القدس کا نزول سب زمانوں کے لیے ایک ہی مرتبہ ہوا، لیکن اگر کتاب مقدس کا مطالعہ کریں تو عہد عتیق کے نبیوں پر روح کے نزول کا تذکرہ ملتا ہے، اور کئی مقام پر روح القدس بڑے صاف انداز میں کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مسیح یسوع نے یہاں اس حقیقت کو سامنے رکھا تھا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اب جب کہ مسیح یسوع اس دنیا سے جانے والے تھے تو اب ضرورت تھی کہ مسیح یسوع کے شاگرد روح القدس کی حضوری کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکیں اور اس بات کا گہرا احساس کر سکیں کہ روح القدس کا کسی ایماندار کے ساتھ ہونا کیا کچھ ہے۔ دراصل مسیح یسوع انہیں وہ کلام دے رہے تھے جو روح القدس کی مدد سے لکھوایا گیا تھا۔ انہیں وہ زندگی دے رہے تھے جو مسیح یسوع کے وسیلے کے بغیر ناممکن تھی۔ اس لیے مسیح یسوع نے ان پر پھونکا۔ شاگردوں کے لیے یہ تجربہ محض الفاظ سے بڑھ کر تھا۔ نمبر 3،
मसीह यीशु मकसद देते हैं। मसीह यीशु जब इस दुनिया में आए तो इन पर बिल्कुल वाज़िया था कि उन्होंने इस दुनिया में क्या करना है। इनकी सारी ज़िंदगी इस एक मकसद को पूरा करने के गिर्द घूमती रही। अब वक्त था कि मसीह यीशु अपने शागिर्दों को सलामती और रूल कुदस के साथ साथ उनकी ज़िंदगी का मकसद उन्हें दे। और मसीह यीशु ने यही किया कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा इस तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यूहन्ना 20:12 आयत। मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को मकसद देकर दुनिया में भेजा था कि जाकर खुदावंद का पैगाम सारी दुनिया में सुनाओ। मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को सलामती और रूल कुदस के साथ साथ उन्हें एक सिमत दिखाई कि अब तुम्हें इस राह पर जाना है। इसलिए अब ईमानदार जब खुद नजात हासिल कर लेता है तो इस नजात के बारे में दूसरों को बताने और उन्हें भी बचाने के लिए दिल मजबूर हो जाता है। जिंदगी का मकसद, इसने हमें सलामती, रूल कुदस और मंजिल दी है ताकि हम अपनी सारी उम्र जब तक ये ज़िंदगी है इस मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएं, ताकि अपने साथ साथ कई और लोगों को भी इसकी हजूरी में ले जाने वाले बन सकें। यह मकसद जो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को दिया, हमें भी यही मकसद इसने सौंपा है। हमें इस ईद क़यामत अल मसीह के मौके पर मसीह यीशु ने अपने जी उठने के बाद जो बरक़ात शागिर्दों को दी, इनको कबूल करने और अपनी ज़िंदगी के मकसद को पूरा करने की ज़रूरत है।